میں جانتا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی جوڑے یا مصیبت زدہ عورت کو بستی میں پناہ دے کر اپنے تئیں ایک پرانی روایت کا پاس کرتے تھے۔ ابھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ مشتعل افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کہیں کہیں سے میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے چہروں کا اتار چڑھاؤ بھی صورتحال کی وضاحت کر رہا تھا۔ آنن فانن یوں لگا کہ ابھی گولی چل جائے گی۔ پھر بشر گل کا بھائی رستم آگے بڑھا اور اس نے غلام خان سے چند باتیں کی۔ اس گفتگو کے بعد باقی لوگ دائیں بائیں ہٹ گئے اور درمیان میں صرف رستم اور غلام خان کھڑے رہ گئے۔ دونوں کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ مجھے یہ جاننے میں مطلق دیر نہیں لگی کہ رستم نے خون ریزی سے بچنے کے لیے غلام خان کو دو بدو مقابلے کی دعوت دی ہے، جسے غلام خان نے ایک غضبناک ادا کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ شواہد بتا رہے تھے کہ ان لوگوں میں پہلے سے بھی کوئی انبن موجود تھی جو اب ایک دم ابھر کر ہنگامہ خیز ہو گئی تھی۔ بارش اب باریک فوار کی صورت گر رہی تھی۔ کبھی کبھی بدلیوں سے چاند بھی جھانکنے لگتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے لوگ ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے اور ایک لمبے تڑنگے پاؤندے نے غلام خان اور رستم کے ہاتھ میں تیز پھل کی کلہاڑیاں تھما دی۔ دونوں نے اپنی اپنی رائفلیں صاحبان کے نیچے ایک چارپائی پر رکھ دیں۔ میں وہاں پاس ہی کھڑا تھا۔ رستم کی آٹومیٹک گن تھی، جبکہ غلام خان کے پاس 12 بور کی 2 نالی تھی۔ رائفل کو جھالروں اور بیل بوٹوں سے سجایا گیا تھا۔ چوبی دستے پر اردو کے 2 شیر کندہ تھے اور نیچے غلام خان آف باگرخیل لکھا ہوا تھا۔ شیر عام بازاری قسم کے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ غلام خان اردو کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے۔ مقابلہ اب شروع ہی ہوا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ مار دھاڑ کرتے گزارا ہے، لیکن میرے جیسے شخص کے لیے بھی یہ منظر ہیجان خیز تھا۔ آنن فانن سرعام 2 افراد کا مرنے مارنے پر تل جانا اور پوری خونخاری کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آ جانا بعین کسی فلم کا منظر لگتا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اب یہاں کیا ہوگا۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے پر براہ راست وار کریں گے یا صرف داؤ پیچ کا مظاہرہ ہوگا؟ اگر براہ راست وار کریں گے تو کیا مخالف کو زخمی کیا جائے گا یا جان سے مار دیا جائے گا؟ 2-3 بڑے بوڑھے اب بھی بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لگتا تھا معاملہ اب کافی حد تک آگے بڑھ گیا ہے۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، دونوں قبیلوں میں 2-3 ماہ پہلے بھی کسی چراگاہ کی ملکیت پر جھگڑا ہو چکا تھا۔ اب اس تازہ واقعے نے پرانے زخم بھی ہرے کر دیے تھے اور دونوں طرف کے لوگ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بیچ بچاؤ کرانے والے 2 بوڑھے ابھی میدان ہی میں تھے کہ غلام خان نے کسی بات پر مشتعل ہو کر رستم پر حملہ کر دیا۔ اس نے 4 فٹ لمبی کلہاڑی سیدھی اوپر اٹھائی اور بے دریغ رستم کے سر کو نشانہ بنایا۔ رستم نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ وار بھٹک کر اس کے کندھے پر پڑا۔ موٹی اونی صدری کی وجہ سے کندھے کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا، لیکن ضرب کی شدت سے رستم ڈگمگا گیا۔ غلام خان کا دوسرا وار رستم نے بڑی مہارت سے اپنی کلہاڑی پر روکا اور کچھ مہلت حاصل کرنے کے لیے 5-6 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بے حد خوفناک نظارہ تھا۔ یہ امر 100% یقینی تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں دونوں میں سے کسی ایک کی لاش تڑپ رہی ہوگی یا کوئی ایک شدید زخمی حالت میں پڑا ہوگا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے کلہاڑیاں تھامے وہ دونوں نیم دائرے میں چکرانے لگے۔ مجمع دم بخود تھا اور تماشائی نگاہیں تیز دھار کلہاڑیوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ ایک یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں اپنے نزدیک کھڑے افراد کو دھکیلتا ہوا میدان میں آ گیا اور دونوں کلہاڑی برداروں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ غلام خان جیسے دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ مجھ پر پھٹ پڑا۔ اس کے ہاتھوں کے اشارے بتا رہے تھے کہ مجھے درمیان سے ہٹنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے بڑے تحمل سے غلام خان کو مخاطب کیا۔ اردو سمجھتے ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ تنک کر بولا۔ کس بات پر لڑ رہے ہو؟ میں نے دریافت کیا۔ تم یہ بات پوچھنے والے ہوتے کون ہو؟ وہ بپھر کر میری طرف آیا۔ تمہارا خیر خواہ ہوں، میں نے جواب دیا۔ اگر اس دنگے فساد کا مقصد زخمی عورت کو یہاں سے لے جانا ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیسی مدد؟ یہی کہ میں عورت کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حرام زادہ بشر گل اور اس کے گماشتے ایسا ہونے دیں گے؟ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد آ کر تم اپنی بیوی لے جانا۔ غلام خان کا ایک ساتھی آ گیا اور غلام خان کے برعکس ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، خوشات تم جو بھی ہے اپنا چونچ بند رکھو، ہم اپنے جھگڑے چکانا اچھی طرح جانتی ہے، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، یہ عورت ابھی اور اسی وقت یہاں سے جائے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر غلام خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، تو مجھے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ سمجھدار نظر آتے ہو۔ ایک ایسے معاملے کے لیے اپنی جان خطرے میں مت ڈالو جو تھوڑی دیر بعد خود بخود حل ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے اپنی گھر والی کو کوئی معمولی زخم نہیں دیا۔
اس کی اندڑیاں پیٹ سے باہر آ چکی ہیں اور خون اندر ہی اندر بہہ کر اسے جام بلب کر چکا ہے۔ زیادہ دیر کی مہمان نہیں ہے وہ، اور مردے کو پناہ دے کر بشرگل کیا کرے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ غلام خان کی پیشانی پر تشویش کی ایک معمولی سی شکن ابھر کر غائب ہو گئی۔ اس اطلاع نے اسے مطلق غمزدہ نہیں کیا تھا۔ اس کے رد عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی بیوی کی بات نہیں کی، کسی مچھر مکھی کے مرنے کی بات کی ہے۔ اس نے طائرانہ نگاہ میری بائیں جانب ڈالی۔ یہاں صاحبان کے نیچے ننگی چارپائی پر وہ عورت سسک رہی تھی جو 20 برس سے اس کی بیوی تھی، جس کے حسین جسم نے اس کی لاتعداد راتوں کو جگمگایا تھا اور جس کے محنتی ہاتھوں نے ہزارہ مرتبہ اس کے سامنے دسترخوان چنا تھا، جو نہ صرف اس کے بچے پیدا کرتی رہی تھی بلکہ ننگے پاؤں اس کی بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھی بھاگتی رہی تھی۔ آج وہ عورت اپنی ساری خدمات کا صلہ ایک دردناک زخم کی صورت لے کر دنیا سے منہ موڑ رہی تھی، اور غلام خان ندامت کے آنسو بہانے کے بجائے تکبر سے مونچھیں مرو رہا تھا۔ اس نے کلہاڑی کا پھل نیچے جھکا کر ایک قہر آلود نگاہ سامنے کھڑے رستم پر ڈالی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم یہ بات سردار بشرگل کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اگر وہ مر ہی رہی ہے تو اس کا مردہ شہر میں لے جا کر خراب کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اسے کہو بہتری اسی میں ہے کہ میری بیوی میرے حوالے کرتے۔ میں نے کہا، یہ بات میں تم سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اردو سردار کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ یہاں موجود کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں تھوڑی بہت ڈاکٹری جانتا ہوں، مجھے روپے میں 4 آنے امید بھی نہیں کہ یہ بیچاری 1 گھنٹے تک زندہ رہ پائے گی۔ اب یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک مرتی ہوئی عورت کے لیے تم لوگ خون بہانے لگے ہو اور نہ ختم ہونے والی دشمنی کی شروعات کر رہے ہو۔ نہ کرو یہ سب کچھ۔ مجھے غیب کا علم تو نہیں، لیکن یقین ہے کہ 1 گھنٹے تک تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے لہجے میں چھپی ہوئی زہر آلود تلخی کو غلام خان نہیں چھو سکا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ اپنے بپھرے ہوئے غصے کا رخ میری جانب موڑ دیتا۔ غلام خان کو نرم پڑتے دیکھ کر میں نے عباس خان کے کان میں خسر پھسر کی۔ اس نے میری ترجمانی کرتے ہوئے سردار بشرگل سے کہا کہ غلام خان مان گیا ہے، وہ لوگ عورت کا علاج معالجہ جاری رکھیں۔ ماحول کا تناؤ ایک دم کم ہو گیا۔ رستم پیچھے ہٹا تو غلام خان کے ساتھیوں نے بھی غلام خان سے کلہاڑی لے لی۔ بیچ بچاؤ کرانے والے بوڑھے ایک بار پھر سرگرم ہو گئے اور دونوں فریقین کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ بیچ کی بات غلام خان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ شکستہ باہوں والا سن رسیدہ معالج ایک بار پھر اپنی ناقابل فہم کاروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کا معاون ایک منقش پیالے میں سے کسی لیس دار دوا کے چمچ بھر بھر کر عورت کے منہ میں ڈالتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا یہ کاروائی بھی کسی ٹونے ٹوٹکے کا حصہ ہے، کیونکہ دوا پلانے والے کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ دوا مریضہ کے حلق میں جا رہی ہے یا نہیں۔ وہ صرف ایک مخصوص وقفے سے مشینی انداز میں چمچ مریضہ کے ہونٹوں پر اونڈیل دیتا تھا اور بس۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ مریضہ کا گھونگھٹ ہٹائے بغیر کیا جا رہا تھا۔ معالج نے آٹے کا ایک پیڑا سا مریضہ کی دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھا ہوا تھا اور گاہے گاہے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیتا تھا۔ ایسی چند پھونکوں کے بعد وہ مٹی کے لوٹے سے کسی تیل نما مادے کے چند قطرے قمیض کے اوپر ہی سے عورت کے زخم پر ٹپکاتا اور ہونٹوں سے ایک ناقابل فہم آواز نکال کر آگے پیچھے جھولنے لگتا۔ ان ساری کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 15-20 منٹ بعد عورت کا دم اکھڑنے لگا اور تھوڑی دیر بعد وہ علاج معالجے کے جھمیلوں سے آزاد ہوگی۔ معالج مایوسی سے سر ہلاتا اپنی جھونپڑی میں واپس چلا گیا۔ لوگ گمسم چارپائی کے گرد کھڑے تھے۔ عورت کی موت کے ساتھ ہی ماحول میں موجود بچی کھچی کشیدگی بھی دم توڑ گئی۔ سردار بشرگل، غلام خان اور دیگر سرکردہ افراد میں کچھ دیر بات چیت ہوئی، پھر میت کو واپس لے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ کسی کو احساس تک نہیں تھا کہ غلام خان ایک قاتل ہے اور اس کے دستے ستم ایجاد کا شکار ہونے والی بدنصیب عورت ان کے درمیان لاش کی صورت پڑی ہے۔ ان کے لیے یہی اطمینان کافی تھا کہ مارنے والی کی بیوی تھی اور بس۔ ممکن ہے ان کے دلوں میں رنج اور غصے کے جذبات ہوں، لیکن ان جذبات کے اظہار کی ان کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اس ہجوم میں میرا ہمسباں اور ساتھی عباس خان بھی بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ سامنے نجو کے جھونپڑے کی طرف اٹھ گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری طرح کے غم نے دل کو گھیر لیا۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی مجھے ایک نہایت ناخوشگوار فریضہ انجام دینا ہے۔ نجو کو بتانا ہے کہ شہباز پہلوان نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اپنی آبرو اور محبت کی قیمت اسے کیا ملی ہے۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا تو نجو مجھے جھونپڑے سے باہر ہی کھڑی دکھائی دے گئی۔ وہ طائرانہ نگاہوں سے ہجوم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھتی نہ جانے کیوں میرا حوصلہ ڈھہ گیا۔ میرا دل چاہا کہ اسے شہباز کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ جو خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے ہیں
انہیں اتنی بے دردی سے مت نوچوں کہ بیچاری کا کلیجہ بھی کھنچ کر آنکھوں کے رستے نکل آئے۔ شاید جو کچھ میں نے سنا وہ جھوٹ ہو، اور اگر سچ ہو تو ہو سکتا ہے یہ سچ کسی دوسرے سچ میں بدل جائے۔ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ کارخانہ قدرت میں انہونیوں، کرشموں اور معجزات کی تعمیر شبانہ روز جاری رہتی ہے۔ میں بوجھل قدموں سے نجو کے جھونپڑے کی سمت بڑھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہوشیار ہو گئی۔ آنکھوں میں آنس نے چراغاں کر دیا اور ہونٹ شدت انتظار سے لرز اٹھے۔ مجھے لگا وہ جیسے بازوبان خاموشی التجا کر رہی ہو۔ صاحب جی، مجھے کوئی اچھی خبر دینا، بری خبر سننے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ میں نے اپنے اندھوں کو سینے کی گہرائی میں دھکیل دیا اور چہرے سے بشاشت حویدہ کر لی۔ کچھ پتا چلا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ ہاں، میں نے اعتماد سے جواب دیا۔ تھوڑا بہت کھوج ملا تو ہے؟ وہ سرتاپا سوال بن گئی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، آج باگڑ کھیل کے ایک دکاندار نے بتایا ہے کہ اس نے بدھ کے روز شہباز کو باگڑ کھیل کے بازار میں دیکھا تھا۔ اس کے سر پر معمولی زخم تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی کام سے پارا چنار جا رہا ہے، 1-2 روز تک واپس آ جائے گا۔ پھر وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ نجو کی فکر مندی جوں کی تو رہی۔ بھئی یہ تو اب اس سے پوچھنا۔ ویسے نہ آنے کی ایک وجہ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا علاقہ ندی نالوں سے اٹا پڑا ہے، اور تو اور پارا چنار جانے والی مین سڑک بھی کئی جگہ برساتی نالوں کے اندر سے گزرتی ہے۔ ہو سکتا ہے راستے بند ہو گئے ہوں اور وہ پارا چنار ہی میں رکا بیٹھا ہو۔ نجو نے مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا، جیسے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ناکام ہو کر وہ گہری سوچ میں غلطاں ہو گئی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ چوری کا کیس ہی ہو، شہباز نے مجرموں کا پیچھا کیا ہو اور وہ اسے زخمی یا بے ہوش کر کے بھاگ نکلے ہوں۔ بعد میں شہباز انہیں ڈھونڈتا ہوا باگڑ کھیل جا پہنچا ہو۔ وہ زیادہ زخمی تو نہیں تھا۔ نجو کے لہجے میں وفا شعر عورت کی پریشانی اوت کر آئی۔ زیادہ زخمی ہوتا تو پارا چنار کیسے بھاگا جاتا؟ یہاں چونپڑے میں لیٹا تمہیں نخرے نہ دکھا رہا ہوتا؟ نجو کے چہرے پر شرم کی پرچھائیاں لہرا گئیں، لیکن اگلے ہیلے میں اسے پھر سنجیدہ ہونا پڑا۔ تشویشناک سوچوں نے جیسے دوبارہ ذہن پر یلغار کر دی تھی۔ وہ منمنائی، صاحب جی، کہیں کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ خطروں کی ایسی کی تیسی، میں نے اسے دلاسا دیا۔ تم بالکل بے فکر ہو کر بڑے آرام سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹو۔ میں صبح سویرے پارا چنار چلا جاؤں گا اور جیسے بھی ہوا اس نالائق کو کان سے کھینچ کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ لمبی پلکوں تلے نجو کی سیاہ آنکھوں سے احسان مندی چھلکنے لگی۔ وہ جھونپڑے سے باہر کھڑی تھی۔ پانی سے بھاری تیز ہوا اسے بائیں پہلو سے چھو رہی تھی۔ لباس اس پہلو سے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا دستے ہوا نے بڑی چابک دستی سے اس کا ایک پہلو اریاں کر دیا ہے۔ کسی یونانی سنگتراج کا شاہکار نظر آ رہی تھی وہ۔ اس جھونپڑے میں آ کر اس کا جسم جیسے اور بھی مکمل ہو گیا تھا۔ اب اسے بلا جھجک کسی بھی مقابلہ حسن میں کھڑا کیا جا سکتا تھا، لیکن شرط وہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ضروری تھا کہ اس مقابلہ حسن میں صرف جسمانی نزاکت اور خوبصورتی کے معاملات دیکھے جائیں۔ شکل و صورت کے لحاظ سے نجو قبول صورت تو تھی، لیکن خوبصورت نہیں تھی۔ نجو کو دلاسا دے کر اور خدا حافظ کہہ کر میں سردار بشرگل کے جہازی سائز جھونپڑے میں واپس آ گیا۔ وہاں میرا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ میں نے جس طرح غلام خان اور رستم کو خونریزی سے بچایا تھا، یہ سردار سمیت سب کے لیے متاثر کن تھا۔ میری طاقت کے تو وہ پہلے ہی قائل ہو چکے تھے، اب ذہانت کے بھی معترف ہو رہے تھے۔ بات معمولی سی تھی، لیکن بر وقت میرے ذہن میں آ گئی تھی اور یوں ایک دم توڑتی عورت کے سرہانے فساد ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ سردار کے جھونپڑے میں میں نے اپنی نشست سنبھال لی تو ایک طویل کش لینے کے بعد سردار نے گڑگڑی ایک طرف رکھ دی۔ پہلے تو اس نے چند الفاظ میری تعریف میں کہے کہ میں نے دانائی سے کام لے کر رستم اور غلام خان میں ہونے والی لڑائی روک دی ہے۔ پھر وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ وہ نجو کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، یقین نہیں آتا کہ شہباز نے ایسا کیا ہے، لیکن مانے بغیر چارہ بھی نہیں۔ اس بات کے 4 سے زائد گواہ موجود ہیں۔ معلوم نہیں وہ بیچاری اس صدمے کو کیسے برداشت کر پائے گی۔ آخر میں سردار نے پوچھا کہ کیا میں اسے اس بارے میں بتا چکا ہوں؟ میں نے کہا ہاں، تھوڑا بہت اشارہ دیا ہے، لیکن کھل کر بات نہیں کی۔ میرے اور سردار کے درمیان یہ گفتگو حسب سابق عباس خان کے توسط سے ہو رہی تھی۔ سردار نے کہا، بہتر تھا کہ تم اسے بتا دیتے، کسی کو جھوٹی آس دلانا گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، لیکن سردار ابھی تک کوئی بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچی۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ویسا نہ ہو جیسا ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب اور پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ سردار نے کہا، گواہ موجود ہیں۔ غلام خان ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں موجود تھا۔ لڑکی کی والدہ کا جنازہ بھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے، اور کس بات کی تصدیق کرنی ہے تمہیں؟ میں بھی سردار کے منہ سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ انگلیوں کے سرے جوڑتے ہوئے میں نے پرسوچ انداز میں کہا، سمجھ میں نہیں آتا اب اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ اس کی زندگی تو شوہر سے شروع ہو کر شوہر ہی پر ختم ہوتی تھی۔
کہیں مایوسی میں وہ کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے جلد از جلد گاؤں واپس پہنچا دینا چاہیے۔ کون سے گاؤں؟ سردار نے چونک کر پوچھا۔ جھوک زامن جنگ کا ایک مضافاتی گاؤں ہے، میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کے والدین کو۔ سردار کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے دور رکھی رنگین گڑگڑی کو من پسند عورت کی طرح اپنی طرف گھسیٹا اور نئے کا بوسہ لے کر ایک ہی کش میں سلگتی چلم کو راکھ کر دیا۔ اس کی تقلید میں مصاحبین نے بھی اپنی اپنی گڑگڑیوں پر تباہ آزمائی کی اور جھونپڑا دھواں دھواں ہو گیا۔ سردار نے دھوئیں کی اوڑ سے اپنی سرخ آنکھیں مجھ پر جمائیں اور بولا، خیر اتنی جلدی کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں شہباز کا انتظار کرنا چاہیے، ممکن ہے وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہو۔ یہ عذر لنگ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل سردار کہہ چکا تھا کہ اب تصدیق کرنے کو کچھ نہیں رہ گیا۔ میرا یہ خیال درست ثابت ہوا تھا کہ قبائلی رواج کے مطابق نجو پاؤندوں کی ملکیت ہو چکی ہے اور اب میں قیمت چکائے بغیر اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ اب میں نے عباس خان کے ذریعے سردار سے کھل کھلا کر بات کی۔ جلد ہی سردار بشرگل کا مدعا سامنے آ گیا۔ شہباز کے فرار ہونے کے بعد وہ نجو کو اپنی ملکیت جان رہا تھا۔ 3000 روپے تو شہباز نقد لے کر گیا تھا، اس کے علاوہ ان دونوں پر سردار کا کم و بیش 2000 روپیہ خرچ اٹھ چکا تھا۔ پھر قیمتی رائفل بھی سردار نے شہباز کو تحفے میں دی تھی، جب شہباز پہلوان دلہن کے عوض غلام خان کو سونپ چکا تھا۔ کل ملا کر تقریباً 8000 روپے کی رقم بنتی تھی۔ سردار بشرگل منافع لینے کا روادار نہیں تھا، لہذا وہ 8000 کے عوض نجو کو آزاد کرنے پر رضامند تھا۔ یوں ہی سردار بشرگل کے منہ سے 8000 کے الفاظ نکلے۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ 1000 روپیہ میں نے فوراً سردار کے ہاتھ میں تھمایا اور بقایا ادائیگی کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت طلب کر لی۔ اس کام سے فراغت پا کر میں اور عباس خان ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے سردار کے نیم گرم جھونپڑے ہی میں لیٹ گئے۔ صبح اب ہونے ہی والی تھی۔ جو ہی رات کی ابر آلود تیرگی پر دن کی نکھری ہوئی روشنی غالب آئی، ہم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم ڈھوکی تالاب پر پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ پڑاؤ میں صوبیدار صاحب کے 2 خانساموں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ معلوم ہوا سب لوگ صبح سے شکار پر نکلے ہوئے ہیں۔ آج کئی روز بعد مطلع صاف ہوا تھا۔ دھلا دھلایا جنگل سورج کی نرم دھوپ میں چمک رہا تھا۔ پرندے پڑپڑاتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکلے تھے اور رزق کی تلاش میں محو پرواز تھے۔ جنگل کی دوسری مخلوق خرگوش، بلہ اور گلہری وغیرہ بھی حرکت میں برکت کے مقولے پر عمل کر رہے تھے۔ یقیناً ان سے بڑے جانور بھی محو گشت ہوں گے، مگر وہ ہماری نگاہ سے اوجھل تھے۔ میں اور عباس 4-5 میل کا دشوار فاصلہ طے کر کے آئے تھے۔ بھوک خوب چمکی ہوئی تھی اور ہم نے افسران اعلیٰ اور دیگر احباب کا انتظار ضروری نہیں سمجھا۔ ہیڈ خانسامہ کے سامنے درخواست گزاری اور اس نے کمال مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے سامنے دسترخوان بچھا دیا۔ مرغابی کے گوشت کا نہایت لذیذ پلاؤ تھا، ساتھ میں پودینے کی چٹنی اور آلو کا شوربہ تھا۔ چٹائی پر بیٹھ کر یہ لنچ کرنے میں جو لطف آیا شاید کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہ آتا۔ ایک تو کھانا مزیدار تھا، دوسرا اس میں گناہ کی لذت بھی شامل تھی۔ جی ہاں، جناب ایس پی برکت صاحب سے پہلے کھا لینا، اور وہ بھی چوری چھپے، گناہ کے زمرے ہی میں آتا تھا۔ اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو یقیناً الٹا لٹکا کر کھایا پیا باہر نکال لیتے۔ میں کھانے کے آخری مراحل میں تھا جب اچانک میرے ذہن میں زخمی عورت کی دید کا منظر تازہ ہو گیا۔ خاکستری پٹی کے نیچے سے جھانکتی ہوئی نیل گوں آنتیں، دل متلا سا گیا۔ اس کے بعد ایک لقمہ لینے کو دل نہیں چاہا۔ سگریٹ سلگا کر میں سوچ میں گم ہو گیا، آخر کیا قصور تھا اس بد نصیب کا؟ یہی نہ کہ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی اور اسے عزت سے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ کے لیے ودا کرنے سے پہلے وہ اس کے کچھ چاؤ پورے کرنا چاہتی تھی، اور وہ چاؤ بھی کیا ہوں گے؟ چند معمولی چیزیں ہوں گی اور کپڑوں کے 2-3 جوڑے، کچھ کھانے پکانے کے برتن، اوڑھنے بچھانے کی 1 تو چادریں، اور بس۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے اس نے بیچاری نے قرض لیا تھا اور اب وہ یہ قرض چکانا چاہتی تھی، اپنے شوہر کی کمائی سے نہیں، اپنی بیٹی کے عوض حاصل ہونے والی رقم سے۔ یہ رقم آنسوؤں کے مول حاصل ہوئی تھی اور اس کا بیاج وہ کسک تھی جو بیٹیوں کو انجانے دیس رخصت کرنے والی ماؤں کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اس رقم پر صرف اور صرف سکینہ کا حق تھا۔ اس نے غلام خان سے بصد عاجزی یہ حق مانگا تھا اور نتیجے میں خنجر گھونپ کر اس کی آنتیں باہر نکال دی گئی تھیں۔ شکار پارٹی کی واپسی 2:30 بجے کی قریب ہوئی۔ وہ سب سخت تھکے ماندے تھے، آتے ساتھ ہی وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد برکت صاحب نے مجھے اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ صوبیدار اور کبیر علی شاہ بھی وہیں موجود تھے۔ کبیر علی شاہ نے کہا کہ کانسٹیبل صاحب، یہ آج کل تم کیا چکر مکر چلاتی پھرتی ہے؟ وہ تمہارا پہلوان کیا نام ہے اس کا، خدائی خوار کا، شہباز، اس کا کچھ کوج موج لگا کہ نہیں؟
میں نے کہا کھوج تو لگا ہے جی، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ کبیر شاہ نے پوچھا۔ تم تو ایسی بات کرتی ہے جیسے وہ کچھ لے کر رفو چکر ہو گئی ہے۔ جی ہاں، رفو چکر ہی سمجھے، لیکن دکھ اس بات کا نہیں کہ وہ کچھ لے کر گیا ہے، بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ وہ کچھ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کبیر علی شاہ نے ایس پی برکت سے مخاطب ہو کر کہا، ایس پی صاحب، کبھی کبھی تو ہم کو لگتی ہے کہ اب کا یہ کانسٹیبل ٹیلی ویژن کا ڈراموں میں کام کرتے کرتے ادھر آ گئی ہے، ہر بات گما پھرا کر کرتی ہے۔ برکت صاحب نے مجھے گھور کر دیکھا، بات کو الجھایا مت کر، کھل کر بتا کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا وہ میں نے آپ سے نجو نام کی لڑکی کا ذکر کیا تھا نا، جس کے ساتھ شہباز بغیر نکاح کے رہ رہا تھا۔ ہاں ہاں، ہم کو معلوم ہے۔ کبیر شاہ نے زبردست دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم آگے بولو۔ میں نے ساری کہانی دہرا دی، چھپانے سے کچھ فائدہ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی آباز خان سائے کی طرح میرے ساتھ رہا تھا، میں چھپاتا تو وہ ظاہر کر دیتا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ اب نجو کی حیثیت اس بستی میں یرغمالی کی ہے اور سردار بشر گل اس کی رہائی کے لیے 8,000 روپیہ طلب کر رہا ہے۔ صوبیدار مرجان اور کبیر علی شاہ اس رودات سے بہت متاثر نظر آتے تھے، جبکہ برکت صاحب کا معاملہ برعکس تھا، کیونکہ اس قصے کا عیسیٰ جان وغیرہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ لہذا وہ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے اٹھ گئے اور دانتوں میں خلال کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ کبیر علی شاہ نے شہباز کو کوستے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ نر کا بچہ نہیں تھا، اگر ہوتی تو یوں اپنی عورت کو پاؤندوں میں چوڑ کر نہ جاتی۔ کانسٹیبل بھائی، خدا کا قسم ہم کو یہ سب سن کر دکھ ہوئی ہے۔ صوبیدار مرجان نے پرسوچ لہجے میں کہا، یہ بات تو طے ہے کہ وہ رقم لیے بغیر لڑکی کو آزاد نہیں کریں گے۔ یہ بھی تم نے اچھا کیا کہ انہیں فوراً پیشگی رقم دے دی، اب کم از کم پرسوں تک تو وہ پابند ہیں۔ میں نے سرگوشی کے لہجے میں صوبیدار سے کہا، آپ ذرا اپنی طرف سے بات کر کے مجھے ایس پی صاحب سے اجازت لے دیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ہی واپس چلا جاؤں۔ کس لیے؟ کبیر علی شاہ نے تیزی سے پوچھا۔ رقم کا انتظام کرنے کے لیے، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ ادھر حسن ابدال کے قریب ہمارا ایک رشتہ دار رہتا ہے، میرا خیال ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ کبیر علی شاہ نے تنک کر کہا، کیسا بات کرتا ہے؟ ایسا نلائی کیا مر گئی ہے؟ ہم انتظام کرے گی رقم کا، تم بالکل بے فکر رہو، ابھی شام سے پہلے تم کو پیسہ مل جائے گی، تم جا کر یہ پیسہ سردار کے منہ پر مارو اور اپنا عورت چڑا کر لاؤ۔ صوبیدار نے بھی کبیر شاہ کی تائید کی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے، بے فکر رہو، ہم شام تک رقم کا انتظام کر لیں گے۔ رقم دے کر اپنی عورت لے آؤ، اگر پاؤندے پھر بھی اڑی مڑی کریں تو پھر ہم انہیں دیکھیں گے۔ تم یہاں ہمارے مہمان ہو، یہ تمہارا نہیں اب ہمارا مسئلہ ہے۔